أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، آج ہم سورۃ القمر کی آیت نمبر 23 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، وسائل، ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے ساتھی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل کا سبق جو ہے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، جو کہ اسی سورہ مبارکہ کی پہلی 22 آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے. انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے. یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا. بس اے نبی، آپ ان سے اعراض کریں، اور جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یہ جھکی آنکھوں سے قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسا کہ پھیلا ہوا ٹڈی دل. پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے، اور کافر اس دن کہیں گے کہ یہ دن تو بہت سخت ہے. ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندوں کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا تھا. پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر. پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے میغ کے لیے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا. بس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا دونوں پانی جمع ہو گئے، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. یہ بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا. بس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے. بتاؤ کہ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں. اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم عاد نے بھی جھٹلایا. پس کیا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں؟ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک بےہم منحوس دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹختی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں. پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟
یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو پس کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور اس کی ابتدائی آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ایک بہت بڑی نشانی قیامت کے قیامت کے اسبات میں، یا قیامت کے پروف کے طور پر چاند کا پھٹ جانا جو ہے، وہ اس وقت مشرقین مکہ نے اس کا مشاہدہ کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس مشاہدے کو دیکھا، اس مظہر کو دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح، اس کی ایکسپلینیشن بتا دی، قرآن نے اس کی بتا دی، اس واقعے کی اصل حقیقت جو ہے وہ بتا دی، کہ دیکھو قیامت جو ہے وہ بالکل قریب ہے، اور اسی طرح جس طرح سے یہ چاند پھٹا ہے آج، اسی طرح سے قیامت جب آئے گی، یا اسی طرح سے ایک وقت بہت قریب ہے جب آسمان جو ہے لرز اٹھے گا، اور سارے آسمان کے ستارے جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، اور زمین جو ہے اس میں بھی بڑی ہلچل ہوگی، اور اس کے پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اور وہ قیامت کا دن جو ہے وہ عنقریب تم دیکھو گے اسے۔ لیکن انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے اس مظہر کو، اس واقعے کو بھی پس پش ڈال دیا اور جادو گردانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے کھلی نشانیاں ہیں، لیکن تم نصیحت حاصل کرو تو پھر تمہیں اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں سے کچھ کا تذکرہ جو ہے وہ شروع کیا، جو کہ ہم نے دیکھا ابھی کہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد پھر قوم عاد کا تذکرہ جو ہے وہ ہوا، اور آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ آج بھی اسی طرح سے کچھ اور پچھلی قومیں جو ہیں ان کا تذکرہ ہمیں ملے گا، جن کے بارے میں ہم کافی دفعہ پہلے جو ہے وہ گزر چکے وہ معاملات، تو مختصر الفاظ میں یا یاد دہانی کے طور پر اللہ تعالیٰ ان پچھلی قوموں کے معاملات جو ہیں ان کا تذکرہ کر کے جو اہم نقطہ یہاں پر ملے گا، کہ وہ مشرقین مکہ جو ہے ان کو پھر خطاب کرے گا اللہ تعالیٰ، یا ان کو کہے گا براہ راست کہ اب تم ذرا دیکھو اپنا جو کفر، اپنا رویہ، اپنا کردار اور اپنے معاملات جو ہے اس کو ذرا کمپیئر کرو اپنی پچھلی جو قومیں تھیں جن کا واقعہ جو ہے یہاں پر اور بھی بہت ساری جگہوں پر گزرا ہے، ان کے ساتھ کمپیئر کرو، اور ذرا بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا تمہارے پچھلے کافر جو گزر چکے وہ بہتر تھے، یا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی استثناء دے رکھا ہے جس کی وجہ سے تمہاری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی استثناء نہیں دیا، یہ واضح قرآن جو ہے نصیحت جو ہے ڈرانے کے لیے، اور آئندہ آنے والے کل کو سیف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کھول کر آسان کر کے بیان کر دیا، لیکن کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو دیکھتے ہیں آج کے سبق میں ہم اسی طرح سے ہمیں کیا آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، کیا نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 23 سے آنورڈ آج ہمارا سبق ہے۔ کذبت سمود بن نذر، جٹلا دیا یا جٹلایا سمود نے بھی ڈرانے والوں کو، قوم سمود نے بھی اس کی طرف جو ڈرانے والا یا ڈرانے والے بھیجے گئے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام، ان کو جھٹلا دیا۔ قوم سمود جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ عاد کی اگلی نسل، یا عاد کے تباہ و برباد، یا ان کے اوپر عذاب آنے کے بعد جو ان کی اگلی نسل جو ہے وہ سمود ہے، اس کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ تو سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو، اپنے ڈرانے والے کو اسی طرح سے جھٹلا دیا۔ فقالو، انہوں نے کہا، قوم سمود نے کہا، ابشر منا واحدن، کیا ایک آدمی جو ہم میں ہی ہے اور اکیلا تنہا ہے، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں؟ کیا ہم اس آدمی کی پیروی کریں جو ہمارے درمیان میں ہی مطلب اٹھا، اور اکیلا ہے، ہمارے مقابلے میں، یا یہ اکیلا ہے کا مطلب واحدن، تنہا، یعنی یہ ان کی اپنی طاقت کے اوپر تکبر جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو بڑی طاقتور اور توانا قوم جو ہے وہ سمجھتے تھے ہر اعتبار سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اکیلا آدمی ہمارے اوپر ہم میں سے اٹھ کر ہمیں نصیحت کرنا شروع ہو گیا، تو کیا ہم اس کی پیروی کریں؟
انا اذن لفی ضلال وسعر، اگر ہم اس کی پیروی کریں گے تو پھر انا اذن لفی ضلال وسعر، بے شک ہم تب تو گمراہی میں اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے۔ اگر ہم اس کی پیروی کرنے لگ جائیں گے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو، اپنے آباء و اجداد کے جو عقائد وغیرہ نظریات جو چلتے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ کر ہم ایک اس اکیلے واحد شخص کی جو ہم میں سے ہی اٹھا ہے اس کی ہم اگر پیروی کرنے لگیں گے تو یقیناً ہم گمراہ ہو جائیں گے اور سور دیوانگی میں پڑ جائیں گے۔ دیوانگی اس کا دوسرا ترجمہ جو ہے وہ عذاب کی طرف بھی ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے اور ہمیں عذاب جو ہے وہ آ جائے گا، یا ہمیں اس کی سزا ملے گی کہ ہم اس ایک آدمی کے پیچھے چل جائیں۔ آؤل کیا، تو کیا القا یا نازل کی گئی ہے، الذکر یہ نصیحت، یہ ذکر علیہ اس اکیلے آدمی پر، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، ہمارے درمیان میں سے کیا بس یہی آدمی چنا گیا تھا جس کے اوپر اللہ نے نصیحت حاصل کرنی تھی؟ یعنی کوئی سردار یا کوئی اہل ثروت بندہ جو ہے کوئی اس کو چنا جاتا، جس طرح سے مشرکین کا رویہ تھا، مشرکین مکہ کا، اسی طرح سے یہ قوم سمود کا بھی، کہ ہمارے درمیان میں سے کیا یہی تھا جس کو چنا گیا نصیحت کے لیے، نصیحت پہنچانے کے لیے؟ بل ہوا کذاب اشر، نہیں ایسا نہیں، بلکہ وہ تو جھوٹا اور متکبر ہے، وہ جھوٹا اور متکبر ہے، یا جھوٹا اور اپنی منمانی کرنے والا، یا اپنی طرف سے ساری باتیں گڑھ کر بتانے والا، یا اپنا آپ جو ہے منوانے والا جو ہے، وہ کچھ ایسا شخص ہے۔ انہوں نے کس طرح سے جھٹلایا اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ مطلب یہ نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ اپنی طرف سے یہ شیخی مارتا ہے، شیخیاں مارتا ہے، یا اپنی طرف سے ڈینگے مار کر اپنی طرف سے باتیں جو بتاتا ہے، استغفر اللہ۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا، تو عنقریب ضرور ضرور جان لیں گے۔ آپ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کے اس رویے کے اوپر دل برداشتہ نہ ہوں۔ عنقریب سَيَعْلَمُونَ غَدًا، عنقریب وہ سب جان لیں گے سارے کے سارے، کل یعنی ٹمارو، کل کے دن، من من الکذاب، من الکذاب الاشر، کہ کون ہے بڑا جھوٹا اور متکبر، کہ کون ہے جو کہ جھٹلاتا ہے یا جھوٹ پر جس کی بنیادیں قائم ہے، اور جو کون ہے جو شیخی مارتا ہے یا تکبر کرتا ہے۔ انا مرسل الناقہ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی۔ پھر وہ معجزات جو ہے وہ طلب کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اپنی نبوت کا کو ثابت کرنے کے لیے کوئی معجزہ، کوئی معجزہ جو ہے وہ کوئی یا کوئی نشانی جو ہے وہ ہمارے سامنے لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی جو ہے وہ ظاہر کر دی پہاڑ کی اوٹ سے، اور وہ اونٹنی جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری اس کی کیپیبلٹیز تھیں، یا ایکسٹرا آرڈنری جسامت کی حامل تھی۔ اس کا کھانا پینا جو ہے وہ یقیناً عام اونٹنیوں سے ڈفرینٹ تھی، بہت سارے معاملات تھے، تبھی انہوں نے اس کو بطور نشانی جو ہے وہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا۔ اس کا کھانا پینا جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری تھا۔ پانی جس دن وہ آ کر پیتی تھی گھاٹ پر، یا جو بھی وہاں پر کنواں یا چشمہ تھا، تو اتنا زیادہ پانی پیتی کہ سارے کا سارا چشمہ جو ہے وہ خالی ہو جاتا یا ختم ہو جاتا۔ تو پھر اس پانی کے لیے پھر باری جو ہے وہ مقرر کر دی گئی کہ ایک دن جو ہے وہ اونٹنی پانی پیے گی، اور دوسرے دن باقی کے جانور اور انسان جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے آ کر پانی جو ہے اپنا استعمال کریں گے یا پئیں گے۔ تو اس کے اوپر بھی پھر کچھ عرصہ تک تو انہوں نے صبر کیا، وہ قوم سمود نے، لیکن پھر وہ اکتا گئے کہ یہ کس طرح سے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی وارننگ ان کو دے دی قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا اس کو قتل وتل کیا تو پھر تمہارے اوپر عذاب جو ہے وہ آ جائے گا، اور پھر تم اس عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ لیکن جب اونٹنی جو ہے ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی تو انہوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ظاہر کیا اور ساری قوم جو ہے وہ نیست و نابود ہوئی۔ تو یہی پورا مکمل واقعہ جو ہے بہت ہی مختصر الفاظ میں ہے گیا ملے گا۔ ان مرسل ناقتی، بے شک ہم بیچنے والے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ اے صالح ہم بے شک بیچنے والے ہیں اونٹنی کو، فتنۃ لہم، جو کہ آزمائش ہوگی ان کے لیے، فرتقبہم، پس تم دیکھتے رہو، ہم انہیں،
वस्तबिर, और खूब सब्र करो। बस तुम सब्र करो, जो भी उनका रवैया और किरदार है, जब बस तुम सब्र से उनको बर्दाश्त करते रहो, या अपने सब्र से अपने रास्ते पर अपना जो प्लानिंग है, जो टारगेट है, उसके ऊपर तुम डटे रहो। और देखो ज़रा कि उनके साथ अब क्या मामला होता है आगे। वनब्बे हम, और और आगाह कर दो उनको, वनब्बे हम, और बता दो उनको, आगाह कर दो, वादे कर दो उन्हें, अन्नल माअ किस्मतुन किस्मतुम बैनहुम, कि बेशक पानी तकसीम शुदा है उनके दरमियान, यानी पानी जो है वो तकसीम हो गया है उस ऊँटनी और आदमी और दूसरे जानवरों के दरमियान। किस तरह से कि एक दिन वो पानी पिएगी ऊँटनी, नाकतल्ला जो है, और दूसरे दिन जो है वो दूसरे जानवर और इंसान वहां से पानी पिएंगे। कुल्लु शिब मुख्तजर, हर बारी वाला अपने पीने की बारी पर हाजिर हो जाएगा, यानी अपनी बारी के ऊपर तुमने तुमने पानी पीना है। जिस दिन उसकी बारी है उस दिन तुम्हें कोई इजाजत नहीं कि तुम जाकर उसको उसका पानी जो है वो पियो। फनादो साहिबहुम, फिर उन्होंने पुकारा अपने साथी को। जब वो उकता गए उस ऊँटनी से और उसको नाकाबिले बर्दाश्त हो गए उस ऊँटनी का मामलात उनके लिए, तो फिर उन्होंने अपने एक सरदार या एक आदमी को तैयार किया। कौम समूद ने अपने ही आदमी में से, क्योंकि उनको पहले वार्निंग थी कि अगर तुमने इस ऊँटनी के खिलाफ कुछ इकदाम किए तो तुम्हें सजा आ जाएगी, सजा वारिद हो जाएगी, अजाब अल्लाह ताला का। लेकिन आखिरकार उन्होंने एक आदमी को, एक सरदार को रजामंद कर लिया, जो कि अपने आप को बड़ा डींगे मारता था कि इस ऊँटनी को कत्ल कर दो, और ताकि हमारी ये जो है जान छूट जाए और हमारे मामलात जो है वो दुरुस्त हो जाए। बहरहाल फनाद और साहिबहुम, फिर उन्होंने पुकारा अपने साथी को, उस आदमी को जिसको उन्होंने तैयार किया था, फताआत फ़आकर, तो उसने उसको घेर लिया या उसने पकड़ लिया उस ऊँटनी को, और फ़आकर, और उसकी पूंछें काट डाली, उसकी कूंचें या उसकी टांगे जो है वो काट दी, और इस तरह से उसको हलाक कर दिया। कुछ कुछ कहते हैं कि उस कूंचे काटने के बाद उसको ज़बह कर दिया गया। बहरहाल जिस भी तरह से कूंचे, उसकी टांगे वगैरह काट कर उसको इस तरह से उस आदमी ने उसको हलाक कर दिया। फ़कई फ़कान अज़ाबी नुज़ुर, तो फिर देखो कि कैसा था मेरा अजाब और मेरा डराना। कि देखो ज़रा, आप ज़रा देखो कि मेरा उनके ऊपर उनको डराना जो है वो किस कदर वाज़े था, उसके बावजूद वो इनकार पर डटे रहे। तो फिर उसके नतीजे में मेरा अज़ाब जो है वो उनके ऊपर कैसा आया, ज़रा ये तुम देखो, इसके ऊपर गौर व फिक्र करो। ये आयत जो है बार बार रिपीट होती है। ये पूरा मंजर जो है वो अपने जहनों में तरोताज़ा करके पूरी स्टोरी जो है उसको उसके ऊपर गौर व फिक्र करने की दावत देती है कि देखो अल्लाह ताला ने किस तरह से नसीहत वादे की, नबियों और रसूलों के ज़रिए से पैगाम वादे किया, पूरा अर्ली वार्निंग जो है वो दे दी। उसके बावजूद जिसने इनकार किया तो फिर देखो कि उनके साथ अल्लाह का अजाब जो है वो कैसे पकड़ आई और किस तरह से वो नेस्त नाबूद हुए। इन्ना अरसलना अलैहिम सैहतम वाहिदा, बेशक हमने भेजी उन पर एक एक चीख, एक चिंगाड़ या एक कड़कदार आवाज जो है हमने उनके ऊपर भेजी, कौम समूद के ऊपर। वकान कहशीमिल कहशीमिल मुख्तजिर, तो वो बस हो गए जैसे बाढ़ दगाने वाले की रोंदी हुई बाढ़। तो फिर वो उनकी हालत ऐसे होगी कि जैसे कि एक रोंदी हुई खुश्क झाड़ियों और जो लकड़ियों के टुकड़ों की बाढ़ होती है। जब जानवरों वगैरह के जो बाढ़ वगैरह बनाई जाती है तो वहाँ पर कुछ इलाकों में या गांव में कह ले, या पसमानदा इलाकों में, या कुछ जगहों पर वहाँ के रवाज के मुताबिक कह लें, या वहाँ के जो मामलात है उसके मुताबिक एक बाड़ जो है वो लगा दी जाती है, उसकी बाउंड्री जो है वो ड्रॉ कर दी जाती है किसी पुरानी झाड़ियाँ वगैरह रख कर, या पुरानी और लकड़ी जो है, लकड़ी के कुछ टुकड़े वगैरह लगा कर वहाँ पर बाड़ लगा दी जाती है। लेकिन वो वक्त गुजरने के साथ साथ वो पहले ही झाड़ियाँ वगैरह हैं, लेकिन वो मज़ीद और खुश्क होकर और पुरानी होकर जो है वो बैठ जाती हैं, और जब नापेद होना शुरू हो जाती हैं, या जब वो पुरानी होकर कमज़ोर हो जाती हैं, उसके ऊपर से जब जानवर चलना शुरू हो जाएं, या उस बाढ़ को जब अबूर करना शुरू कर दें डायरेक्टली बराह रास्त उसके ऊपर से चलकर, तो किस तरह से वो पहले ही वो बड़ी कमज़ोर सी थी, फिर वो और ज़्यादा तिनका तिनका हो गई, या खसो खशाक की तरह रोंदी गई। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उस एक ज़बरदस्त चीख और चिंगाड़ के ज़रिए से उस कौम समूद की हालत ऐसी कर दी जैसे कि वो रोंदी ही बाढ़ हो। ये उस कौम के बारे में अल्लाह ताला ने उस कौम का ये अंजाम हुआ जो कि अपने आप को बड़ी ताकतवर और तवाना कौम जो है वो समझती थी।
اس سے پہلے قوم عاد کے بھی بارے میں بھی دیکھا کہ وہ بھی بڑے طاقتور اور توانا جو ہے جسامت کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے سمجھتے تھے. ان کی حالت کیسے ہوئی؟ جیسے کہ ایک مضبوط تنے کے جو جو مضبوط درخت کے تنے جو ہیں ان کی وہ اکھڑ کر نیچے گر گئے ہوں، اس طرح سے ان کی حالت ہوگی. تو اسی طرح سے قوم سمود کی حالت بھی خسرو خاشاک کی طرح بری ہوگی، نیست و نابود ہوگے وہ بھی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو، للذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فہل من مدکر، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. اس قرآن کو ہم نے بڑا آسان کر دیا. کل جو ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، دونوں پہلو جو ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کمبائنڈ فارم میں، کنسولیڈیٹڈ فارم میں جتنی تحقیق، جب ہم کسی موضوع کے اوپر یا کسی میٹر کے اوپر ہم کوئی فائنل اپنا کنکلوژن، جب جو بہت ساری انفارمیشن ہم چاہتے ہیں کہ بڑا عبور ہمیں حاصل ہو جائے اس کے اوپر، تو ہمیں بہت ساری ریسرچ کرنی پڑتی ہے، بہت ساری کتابیں چھانٹنی پڑتی ہے، بہت سارے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، بہت سارا اپنا ریسرچ ورک جو ہے وہ جمع کر کے، بہت محنت اور مشقت کر کے ہمیں وہ پورا موضوع جو ہے وہ اس کا احاطہ کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے. پھر جا کر کہیں اس پورے پورے معاملے کی ہسٹری کیا ہے، اس کے کیا اصل اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اس کے بارے میں جانا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ قرآن جو ہے وہ ایک کمبائنڈ فارم میں، جیسے کہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ جو ہے وہ بھی ذکر ہوا، کہ پچھلے جو کتابیں ہیں ان کے بھی جو کی پوائنٹس ہیں یا ان کے بھی جو نصیحتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دی گئی ہیں، پچھلے واقعات بھی شامل کر دیے گئے. تو آئندہ آنے والے معاملات جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے گا، پوری ہدایت رہنمائی، یعنی کمبائنڈ فارم میں ایک کمپلیٹ پیکج ہے ایک انسان کی پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے، وہ اس میں موجود ہے اگر تم اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کر لو. اور دوسرا معنی جو ہے، دوسرا پہلو جو ہے وہ میں اس لیے یہ ریپیٹ کیا کہ تاکہ دوبارہ بھی جب آئے جائے گی تو ہمیں یہ یاد دہانی رہے گی. دوسرا پہلو جو ہے کہ یہ قرآن کو سمجھنا، اس کو بہت اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. زندہ اور جاوید زبان ہے یہ. اس کو بڑی گہرائی سے سمجھنے والے اہل زبان جو لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں، پھر اس کے ترجمے جو موجود ہیں، اس کی ایکسپلینیشنز موجود ہیں. ہر طبقہ فکر کے علماء جو ہیں، ہر زبان میں یہ کتابوں کے ساتھ ساتھ ان کے مفسر اور ان کے مبلغین جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کتاب کو یاد کیا جاتا ہے، اس کتاب کو گہرائی تک سمجھا جاتا ہے، اور جو کوئی جس لیول پر رکھ کر اس کتاب کو سمجھنا چاہے اس لیول پر اس کو اس کی بہترین انداز میں رہنمائی جو ہے وہ کرتا ہے. جیسا کہ ذکر ہوا تھا کل کے، ہم اگر اپنے دیکھیں اپنے اس مجلس کو، تو ہم مختصر انداز میں صرف اردو کا ترجمہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق کچھ دو چار علماء جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا یا اس کی ہمیں کیا سمجھ آئی وہ دیکھتے ہیں. اس کو مزید گہرائی میں جانے کے لیے تھوڑا سا اور بھی مطلب جایا جا سکتا ہے. پھر گرامر وغیرہ جو سمجھنے والے ہیں وہ تو اور زیادہ گہرائی میں جا کر اس کو سمجھتے ہیں، اور جتنا وہ پھر اگلے لیول پر چلے جاتے ہیں اتنا ہی وہ کھل کر اور زیادہ واضح ہوتا جاتا ہے، اور زیادہ آسان ہوتا جاتا ہے، اور زیادہ مدلل ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ نصیحت تو اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا. تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے. کذبت قوم لوط بن نذر، اسی طرح سے قوم لوط نے بھی، قوم سمود جو ہے ان کا واقعہ جو گزر گیا. اب قوم لوط کے بارے میں وہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، جن کو ایک قوم کی طرف جو ہجرت کر کے اس قوم کی طرف گئے، اور اس میں ایک انتہائی گھٹیا اور ایک مطلب جنسی خواہشوں والا ایک جو برائی جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہوگی، جس کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت ساری وارننگ دی، لیکن انہوں نے اپنی ہٹ درمی سے کام لیتے ہوئے ان وارننگز کو پسے پش ڈال دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، اور ان کو بتایا کہ اس طرح سے اس قوم کو تباہی جو ہے وہ ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا. پھر وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے. وہاں پر پھر وہ قوم جو لوگ تھے وہ انہوں نے ضد پر اڑ گیا کہ نہیں، اب یہ ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ان فرشتوں کو جو کہ انسانی شکل میں تھے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ علی صبح اپنے جو آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو لے کر وہاں سے نکل گئے. اور وہاں پر جیسا کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک آیت تھی
کہ قوم لوط یا پوری وادی میں پوری بستی میں صرف ایک ہی مسلمان کا گھر تھا، وہ تھا حضرت لوط علیہ السلام، اور ان کی دو بیٹیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر ایمان لائی تھی، حالانکہ حتیٰ کہ ان کی بیوی جو ہے وہ بھی ان مجرمین میں شامل تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کو حضرت لوط علیہ السلام کو کہ آپ یہاں سے صبح ہونے سے پہلے پہلے ہجرت کر جائیں، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے، اور یہ قوم جو ہے لوط جو ہے قوم لوط جو ہے وہ قوم کے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ مختصر الفاظ میں آگے آپ ان ملے گا۔ قذبت قوم لوط بالنذر، کہ اسی طرح سے قوم لوط کی قوم نے یا قوم لوط علیہ السلام کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ڈرانے والوں کو یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو جٹلا دیا، انکار کیا ان کا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے بھیجی ان پر حاصبا، پتھر برسانے والی ہوا، ان کے اوپر ایک ایسی ہوا بھیجی جو کہ پتھر برسانے والی تھی، پتھروں والی ہوا یا پتھروں کی بارش ان کے اوپر کی۔ اللہ اللہ آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے لیے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی جو دو بیٹیاں تھیں جو ان کے اوپر ایمان لائی تھی، ان کو بچا لیا، باقی سب کو اوپر یہ پتھر برسانے والی بارش ہوا جو ہے یا بارش جو ہے وہ بھیجی۔ نجیناہم بالسحر، ان کو ہم نے نجات دی سحر کے وقت، سحر یعنی علی صبح صبح کے وقت میں، رات کے آخری پہر جو ہے سحری کا وقت جو ہے، اس وقت وہ وہاں سے ہجرت کر دے، تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ سحری کے وقت ان کو ہم نے نجات دی۔ نعمت من عندنا، ہم مہربانی کرتے ہوئے اپنی طرف سے، کذالک نجزی، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں، من شکر، جس نے شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا یا اللہ کی جو بتایا ہوا راستہ ہے، نصیحت ہے، اس کو قبول کر کے اپنی اصلاح کرنے والے کو اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں، یعنی اس کو مشکل مصائب جو ہیں، عذاب جو ہے اس سے ہم ٹال لیتے ہیں، اور دنیا کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور آخرت میں پھر ان کو سختی سے عذاب سے سزا سے بچاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً اس نے ڈرایا انہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ضرور ڈرایا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یا اللہ تعالیٰ کی جو نصیحت ہے اس کو بتا کر سمجھا کر واضح کر کے، بت شتنا، تو ہماری پکڑ سے، فتح مارا راؤ، تو انہوں نے شک کیا بن نظر، اس ڈراوے میں جس کے بارے میں ان کو ڈرایا جاتا تھا، اس قوم کو اس بات کے بارے میں انہوں نے شک کیا، یعنی اس کو شک و شبے میں ڈالتے رہے کہ یہ پتہ نہیں مطلب کیا کہہ رہا ہے، یہ ایسا تو نہیں ہونے والا، یعنی انہوں نے بھی اس ارلی وارننگ کو نظر انداز کر دیا۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، راودوہ، انہوں نے بہکایا اسے، عن ضیفہ، اس کے مہمانوں کے بارے میں، یعنی وہ قوم جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے زبردستی مطلب دیگا مشتی کرتے ہوئے ان کے جو مہمان تھے، جو فرشتے تھے وہاں پر خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، ان کو وہاں سے مطلب لینے کی کوشش کی، یا ان کو بہکا کر ان کو وہاں سے مطلب لینے کی کوشش کی، یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ فتمسنا اعینہم، تو ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں۔ کچھ تفسیروں میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے وہاں پر آ کر مطلب شور شرابہ کیا اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دیں حضرت لوط علیہ السلام کو، تو اس وقت فرشتے جو ہیں اس فرشتے کے نے کوئی ہاتھ مارا، یا کچھ کہتے ہیں کہ ایک فرشتے نے پر اپنا جو مار کر وہاں پر جو لوگ تھے جو اس طرح سے دنگا مشتی جب زبردستی کر رہے تھے، ان کی آنکھیں جو ہے وہ ڈیلے ان کے باہر نکل گئے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری طرح سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کہ وہ وہاں سے ان کی بصارت ختم ہوگی، اس طرح سے وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بصارت سے محروم کر دی، ان کی آنکھیں جو ہیں ان کی ختم کر دی۔ فذوقوا عذابی و نذر، پس کہا کہ تم مزہ چکھو عذاب کا اور میرے ڈرانے کا۔ اس کے بعد یہ تو کچھ لوگ تھے جو وہاں پر زور زبردستی کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد پوری قوم کے بارے میں بھی کہا کہ تم اب میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا جو وارننگ جس کو دی جاتی رہی، جس کا تم انکار کرتے رہے، اب اس کا تم مزہ ذرا چکھو کہ کیا تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر، اور بلا شبہ ہم نے غارت کر دیا انہیں صبح سویرے نہ ٹلنے والے عذاب نے، یعنی ان کے اوپر ایسا نہ ٹلنے والا عذاب آیا جس کے نتیجے میں ان کو
یعنی وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے پڑھی تھی، میرا غالباً ایک دو سبق پہلے ہی، کہ ایک تو ابھی یہ پتھر برسانے والی بارش یا ہوا کا تذکرہ ہوا، اور اس کے اوپر اس کو پٹخ پٹخ کر جو مطلب ان کے ساتھ معاملات کیے وہ سارے، یا مطلب زلزلے سے وہ پوری پوری آبادی جو ہے وہ دنس گئی، یا کس طرح سے میٹر ہوئے سارے، تو غارت کر دیا ہم نے انہیں صبح سویرے ایک نہ ٹلنے والے عذاب سے، ایک زبردست عذاب سے دوچار کر کے، ارلی علی صبح کے وقت میں ان کو غارت کر دیا، فضو کی عذابی و نذر، تو پس تم مزہ چکھو میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو بلا شبہ ہم نے یقیناً آسان بنا دیا اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آل فرعون النذر، اور بلا شبہ آئے فرعون کی آل کے پاس بھی ڈرانے والے ہیں۔ اسی طرح سے اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجا کہ ان کو بھی جا کر توحید کی ایک تو دعوت دو، اور دوسرا بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جانے کی اجازت لے لو، لیکن فرعون اور آل فرعون جو ہے انہوں نے بھی ان کا انکار کیا۔ تو اب وہاں پر ان کا مختصر سا ذکر تذکرہ ہے کہ بلا شبہ ہم نے فرعون اور اس کے حواری جو ہیں ان کی طرف بھی، آل فرعون کی طرف بھی ڈرانے والے بھیجے، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ کذبوا بآیاتنا، تو انہوں نے بھی جھٹلا دیا ہماری آیات کو، کلھا، ساری کی ساری، ہماری ساری نشانیاں، وہ تو آیات کھلے معجزات بھی لے کر گئے ان کے پاس، لیکن انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا اور اس کو جادو وادو کہا۔ فأخذناہم، تو ہم نے پکڑا انہیں، اخذ عزیز مقتدر، خوب غالب قدرت رکھنے والے پکڑ کی طرح، یعنی ہم نے اس کو خوب قدرت رکھنے والے اللہ نے اس کو، ان کو ایک زبردست طریقے سے پکڑا، ایک زبردست عذاب سے کے ذریعے سے پکڑا۔ اور یہ جو عذاب جو قوم فرعون پر آیا تھا، آل فرعون پر، وہ عذاب جو ہے وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری تھا۔ باقی جو عذاب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کوئی پتھر وغیرہ یا تیز بارش یا تیز ہوا جو ہے، یا زلزلہ اور چیخ و چنگاڑ کی طرح کے جو عذاب ہیں، وہ تو ہمیں ظاہری طور پر لگتا بھی ہے کہ ایسے کوئی مطلب حالات بڑے سخت جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سمندر کا پھٹ جانا، اور سمندر کے بیچوں بیچ سے ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو وہاں سے بچا کر نکال دینا، اور پھر پورے کے پورے لشکر کو، فرعون کے لشکر کو وہاں پر اس سمندر کے اندر غرق کر دینا، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری قسم کا ایک سچویشن ہے، جو عام طور پر مطلب نہیں ہوتی، ایک اسپیشل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب ان کے لیے یہ سچویشن ہوئی، بنی اسرائیل کے لیے بھی، ان کی نجات کے لیے بھی، اور آل فرعون کے غرق ہونے کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بہت خوب قدرت رکھنے والا جس طرح سے پکڑتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عذاب سے پکڑ کر مطلب سزا دی اور دوچار کر دیا۔ کفارکم، اب اے عرب والو، اب یہاں پر واپس پچھلی جو قومیں ہیں ان کا تذکرہ ختم ہوا، اب واپس مشرکین مکہ جو ہے ان کی طرف اب خطاب ہے، ان سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے عرب والو، کیا کفارکم خیر، تمہارے کافر بہتر ہیں، من اولائکم، ان لوگوں سے جو تم سے پہلے تھے، کیا تمہارے کافر یا تمہارا کفر جو ہے وہ ان لوگوں سے بہتر ہے؟ ذرا کمپیئر کرو اپنا رویہ، اپنا کردار، اور اپنے جتنے بھی ریفلیکشن یا ریئیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اوپر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت دے رہے ہیں، اس نصیحت کے بارے میں تمہارا جو ریفلیکشن ہے یا تمہارا جو رسپانس ہے، ذرا اس کو کمپیئر کرو پچھلی قوموں سے، اور پھر یہ دیکھو کہ کیا تم بہتر ہو یا وہ بہتر تھے۔ اب اگر کمپیئر کریں گے تو تقریباً سارے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح کے ان میں ملیں گے، جس طرح سے پچھلی قوموں کے ذکر ہوئے کہ انہوں نے انکار بھی کیا، انہوں نے مذاق بھی اڑایا، انہوں نے جادو بھی کہا، اور انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ درمی پر بھی اڑے رہے، اور پھر مخالفت بھی کی، ان مخالفت میں آ کر طرح طرح سے اقدامات کیے، نقصان پہنچانے بھی کوشش کی وہ پچھلے رسولوں کو یا نبیوں کو، ان ڈرانے والوں کو۔ تو ذرا اپنے رویے جو ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کر کے بتاؤ کہ کیا تم بہتر ہو یا تمہارے پچھلے کافر جو ہیں وہ بہتر تھے۔ اور یقیناً اس کو جب کمپیئر کریں گے تو ان کے ذہنوں میں بہت سارے جواب جو ہیں گزریں گے، جن کو وہ ادا نہیں کر سکتے، جن کو وہ ذکر نہیں کر سکتے، تو وہ تو ظاہری طور پر تو اپنی منمانی کرنے کے لیے وہ کہیں گے کہ ہم ہی بہتر ہیں۔ تو اگر جو یہ ہے تو پھر یہ بھی دیکھو کہ ام لکم براءتم
फिर ज़ुबर, क्या तुम्हारे लिए कोई बरात है पहली किताबों में? क्या तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से कोई स्पेशल इस्तशना तुम्हें दिया हुआ है, या स्पेशल तुम्हें एक्सक्लूजन हासिल है अल्लाह ताला की तरफ से कि तुम्हारे ऊपर, तुम भी पिछली कौमों या पिछले काफिरों की तरह तुम्हारा रवैया रहे, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगी? क्या अल्लाह ताला ने किसी किताब, किसी सहीफे में, किसी नसीहत में तुम्हारे लिए कोई एक्स्ट्रा मतलब एक्सक्लूजन या बरात या निजात या इस्तशना तुम्हें दे दिया अल्लाह ताला ने? और यकीनन इसके जवाब भी उनके पास नहीं है। यकीनन उनके पास ऐसा कोई शवाहिद नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो इसका भी इकरार कर सके। तो यकीनन दोनों मैटर में, दोनों जवाब, सवालों का जवाब उनके पास जो है वो नफी में ही है। तो फिर अम यकूलून नहनु जमीउन मुंतसिर, तो वो क्या वो सब कहते हैं कि हम एक मजबूत जमात हैं बदला लेने वाली? अब पिछली कौमें जो हैं वो भी अपने वक्त की मजबूत तरीन जो ग्रोह या जमातें या कौमें जो हैं वो थीं। इसी तरह से जो मुशरिकीन अरब जो हैं वो भी अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते थे। वो कहते थे कि हमारे एक तो हमारे अपने पास एक जंगी ताकत और हिकमत अमली यानी जंगजू किस्म के लोग हैं। फिर इर्द गिर्द के जितने कबाइल और जितने इलाके हैं उनके साथ हमारे अच्छी एक मरासम है, अच्छी हमारे अंडरस्टैंडिंग है, हमारे उनके साथ एक एग्रीमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हम बड़ी महफूज कौम है, और हमारे ऊपर कोई हमला करेगा अगर, तो वो उसको उसको पीठ की दिखानी पड़ेगी, या वो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। तो इस एतबार से वो अपने आप को बड़े ताकतवर या बड़े इस तरह के जंगजू किस्म के कौन भी कहते थे, और इसके ऊपर तकब्बर भी करते थे। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये मुशरिकीन अरब जो हैं या कुफार मक्का और उनके जो साथी हैं, क्या वो समझते हैं या क्या कहते हैं अपने आप को कि वो एक मजबूत कौम है या मजबूत जमात है, जो कि बदला लेने पर पूरा के पूरा मतलब अबूर रखते हैं या पूरी ताकत रखते हैं? सयुहज़मु जमउ, तो फिर इनके बारे में उस उनकी मजबूती या उनकी अकड़ जो है, या उनकी जो उनका उनका जो ताकत है, उसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अनकरीब सयुहज़मु सयुहज़मुल जमउ, तो अनकरीब वो जरूर शिकस्त दी जाएगी उस जमात को। वयुवल्लून दुबुर, और वो सब पीठ फेर कर भागेंगे। अनकरीब इस जमात को शिकस्त दी जाएगी और अनकरीब वो पीठ फेर कर भागेंगे। अब ये तसल्ली है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दी गई अल्लाह ताला की तरफ से कि एक वक्त आएगा कि ये जो अपने आप को बड़ी ताकतवर और बड़े जंगजू किस्म के लोग समझते हैं, एक वक्त आएगा अनकरीब कि जरूर इनको शिकस्त होगी, और ये अपनी पीठें फेर कर भागेंगे मैदान जंग से, अपने आप मतलब अपने जान बचा कर वहां से भागेंगे। तो और ये उनकी तरफ भी इशारा है, या उनके उनके ऊपर भी बहुत वजाहत है, जो कि इस तरह से हठधर्मी पर है कि पिछली कौमें तो तुमसे ज्यादा ताकतवर थी, तुम्हारी ताकत क्या है, अनकरीब तुम भी शिकस्त खाओगे और पीठ पीठ फेर कर भागोगे। अब इस आयत के बारे में अगर देखा जाए, तो उस वक़्त के जो मुसलमानों के हालात थे, तकरीबन कल जैसा कि जिक्र हुआ था, तकरीबन 8 सन नबूई में, हिजरत मदीना से 5 साल पहले तकरीबन ये आयात या ये सूरह जो है जब नाज़िल हुई थी, उस वक्त मुसलमानों के हालात बड़े बड़े नाजुक थे, बड़े कमज़ोर थे। मतलब उनके ऊपर जुल्म और सितम जारी था। उनके ऊपर मुआशरती और माशी हर तरह के मामलात जो हैं वो तंग कर दिए गए थे। बहुत सारे उनके साथ मामलात ऐसे थे, और देखने में लगता नहीं था कि ये लोग जिस तरह से पिस रहे हैं और जिस तरह से ये मजबूर किस्म के लोग हैं, तो कि एक वक्त आएगा कि ये बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे, और ये जो बड़े जंगजू किस्म के लोग जो उनके ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं, कभी ये भी मगलूब हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनको पहले से बता दिया, जिससे मुसलमानों को हौसला भी मिला, और मुशरिकीन जो है उनको पहले से वार्निंग भी मिल गई कि अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो तुम्हारे साथ ये वक्त जो है वो आने वाला है। और वैसा ही हुआ कि जैसे ही हिजरत मदीना हुई और उसके दूसरे ही साल से जंग बदर का जो वाकया हुआ, उससे उनकी जो पसपाई जो है, उनकी शिकस्त का एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। मुख्तलिफ औकात में जो है वो मुसलमानों की ताकत जो है वो बढ़ती चली गई, और ये जो है वो ये कमज़ोर होते चलते चले गए। बिलाखिर फतह मक्का भी हुआ, और उसके बाद भी पूरी दुनिया के ऊपर किस तरह से इस कौम ने फिर हुकूमत की, वो हमारे सामने है सारा। तो अनकरीब ये जमात जो है शिकस्त दी जाएगी और फिर पीठ फेर कर भागेंगे ये। बलिस्साअत, और ये तो दुनिया में उनके साथ अंजाम होगा कि दुनिया में उनको शिकस्त होगी, और दुनिया में वो पीठ बेर पर भागेंगे या नुकसान उठाएंगे, और वहां से अपनी जान बचाकर उनको भागना पड़ेगा। बलिस्साअत मौइदुहुम, बल्कि उसके अलावा क़यामत जो है वो भी एक वादे का वक्त है।
ان جو ان کے لیے مقرر ہے، والساعۃ یعنی قیامت کے دن کا عذاب جو ہے وہ ابھی باقی ہے، جو دنیا کے علاوہ ان کو وہ ملے گا، جو کہ موعدہم، جو کہ اللہ کا وعدہ ہے، جو کہ مقرر کردہ وقت کے اوپر پورا ہو کر رہے گا۔ والساعۃ ادھا، اور قیامت کا دن بہت بڑی مصیبت، وعمر، اور بڑی تلخی ہے، بہت تلخ، بڑی مصیبت اور بڑی تلخ ہے، یا بڑی کڑوی چیز ہے قیامت جو ہے، وہ بہت مشکل، بہت مشقت والی، بہت مصیبت والی اور بہت کڑوی چیز ہے، جس کا وعدے کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے اور وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ ان المجرمین فی ضلال مسور، اور بے شک سارے کے سارے مجرم جو ہیں وہ گمراہی میں اور دیوانگی میں ہوں گے، یا عذاب میں ہوں گے۔ جو مجرم ہے، بے شک جو اس دنیا میں اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں ہے، اور آخر کار وہ دیوانگی میں یا عذاب میں ان کو دھکیلا جائے گا، یا عذاب سہیں گے۔ یوم یسحبون فی الناری، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بال، جس دن ان کو، یعنی وہ وعدے کا دن، قیامت کا دن، مشقت کا دن، مصیبت کا دن اور تلخی اور کڑوا دن جو ہے وہ ہوگا، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ زو کو مسا سقر، تو ان سے کہا جائے گا کہ مزہ چکھو اب آگ کی لپٹ کا، آگ کے چھونے کا، یا آگ کی لپٹ جو ہے اس کا تم مزہ چکھو اب۔ ان کل شیء، بے شک ہم نے ہر چیز کو خلق نہ ہوں، ہم نے تخلیق کیا یا پیدا کیا، بقدر، ایک اندازے کے ساتھ۔ بلا شبہ ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ، ایک مقررہ مطلب اندازے کے ساتھ پیدا کیا، یا ایک مقررہ، ہر چیز مقرر شدہ کر کے پیدا کیا۔ اب مقرر شدہ کیا، یا اندازہ کیا، کہ ہر چیز کو، بہت سارے مختلف پہلو ہیں جو سارے کے سارے اس میں جمع ہو جاتے ہیں، کہ ہر چیز کو بقدر ضرورت پیدا کیا، ان کی تعداد کے اعتبار سے، ان کی کوانٹٹی کے اعتبار سے، ہر چیز کو ایک محدود وقت کے لیے پیدا کیا، ان کی زندگی اور موت جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہر چیز کو بقدر ضرورت پیدا کیا، جس کو جس کی چیز جتنی ضرورت ہے وہ سب پیدا کیا۔ تو یہ ساری چیزوں کو جب جمع کریں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہر کام جو ہے اس کا ایک انجام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اسی اعتبار سے جیسے کہ پچھلی آیات میں ہے کہ دنیا میں جو کام کر رہے ہو اس کا انجام جو ہے وہ آخرت میں بھگتنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا، کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنا انجام جو ہے وہ اپنے اعمال کے مطابق وہ پائے گی یا دیکھے گی۔ تو ہم نے تو پیدا کیا ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ، ایک مقررہ مدت کے لیے، اور مقررہ تعداد میں، مقررہ لمٹس کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنا کام یا اپنی زندگی یا اپنے دیگر معاملات جو ہیں وہ کریں گی۔ اور یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوح محفوظ میں ہے، وہ سارے کے سارا اس میں مقرر شدہ ہے، وہ لکھا جا چکا ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے۔ اس کے بارے میں بھی اگلی آیات میں آئے گا کہ نہ صرف وہ لوح محفوظ میں ہے، بلکہ ایک ایڈیشنل اس کی جو کتابت جو ہے، یا اس کی جو ایڈیشنل ریکارڈ جو ہے، وہ بھی تمہارے وقت کے ساتھ ساتھ تیار کیا جا رہا ہے، جو کہ تمہارے سامنے رکھا جائے گا، جس کو تم جب دیکھو گے تو تم انکار کرنے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ باہر وما امرنا، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم، الا واحدہ، مگر ایک بات، کلمہم بالبصر، آنکھ کے جھپکنے کی طرح، ہمارا کوئی حکم جو ہے وہ آنکھ کے جھپکنے کی طرح، بس ایک حکم ہوتا ہے اور وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جی سیم وہی جیسا کہ کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو بس وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قیامت کا بپا کرنا، اور تمہارے لیے اس طرح سے ناکامی دنیا میں، اور دنیا میں تمہارے اوپر عذاب لے کر آنا، اور یہ بڑے بڑے مظاہر جو ہیں، یہ بڑے بڑے معاملات جو ہیں، یہ بڑے بڑے معاملات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی بس کافی ہے کہ وہ سب کا سب آنکھ جھپکتے یا آنن فانن یا آنے واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری قدرت جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی اس میں مشقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اس میں تھکاوٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اس میں وسائل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے لیے مجبوریاں نہیں ہیں۔ بس وہ ارادہ کرے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور آنکھ کے جھپکنے کے اندر یا آنن فانن، یا جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جتنے وقت میں مقرر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ فرماتا ہے، اس طرح سے وہ ہو کر رہتا ہے، اس میں کوئی قسم کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ کوئی نہیں آ سکتی۔
वलकद अहलकना, और बिलाशुबा हमने हलाक किया, अश अशयाकुम, तुम्हारे जैसी जमातों को, बिलाशुबा हमने, अब ये मुशरिकीन मक्का को दोबारा से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसी बहुत सारी जमातों को हमने हलाक कर दिया। वहल में मुद्दकिर, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला, कि ज़रा गौर करो। पहले तो तुम उनको कहा गया कि ज़रा कंपेयर करो अपने रवैया जो है, अपना कुफर पिछले जो काफिर थे उनके साथ कंपेयर करो। अब यहाँ पर है कि अपनी ताकत जिसके ऊपर तुम्हारा घुमंड है, कि अल्लाह के नज़दीक तो तुम्हारी का ताकत जो है वो कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लाह तो जब इरादा करे तो वो सारा आनन फानन सारा कुछ जो है वो तबाह बर्बाद, या जो भी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है वो होकर रहता है। तो तुमसे पहले भी बहुत सारी जमातें जो हैं वो हलाक हो चुकी हैं, या अल्लाह ताला ने हलाक कर दी हैं, हमने हलाक की हैं, जो कि तुमसे ज़्यादा ताकतवर थी, तवाना थी, सारा कुछ है। तो क्या कोई है जो नसीहत हासिल करना चाहे इन पिछली कौमों को देखकर, उनके हालात को जानकर, या उनके मामलात को पढ़कर, या उनके रवैये जो हैं उनको पहचान कर अपने साथ कंपेयर करे, और फिर अपनी नसीहत करने वाला, अपनी इस्लाह करने वाला कोई है कोई? वकुल्लु शयइन फ़अलूह, और हर चीज जिसे उन्होंने कहा, फिर जुबर, वो सहीफों में या नामा आमाल में दर्ज है। हर चीज जो उन्होंने की, उन्होंने किया, फ़अलू जो उन्होंने किया, फ़अल फेल से है, जो हर वो काम जो उन्होंने किया, यानी हर अमल, इंसानों का हर अमल जो है, या पिछली कौमों के बारे में है, या मुशरिकीन मक्का जो है वो सारे के सारे, कि हर काम या हर चीज जो उन्होंने की, वो सारी की सारी उस सहीफों में दर्ज है। यानी सहीफा यहाँ पर है लोहे महफूज के लिए, कि वो तकदीर में या अल्लाह ताला के इल्म से वो ऑलरेडी लोहे महफूज में मौजूद है। और उसके ऊपर फिर वकुल्लु सगीरिन, वकुल्लु सगीरिन, और हर छोटा व कबीर, और हर बड़ा अमल, इसी तरह से हर छोटा और बड़ा अमल जो है मुस्ततिर लिखा गया है। इसके अलावा भी वो जो है वो एक सेकेंडरी रिकॉर्ड जो है उसका, वो भी लिखा जा रहा है। जैसे कि फरिश्ते जो है वो हर काम जो है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, राई के बराबर भी किसी का कोई अमल, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, चाहे वो ज़ाहरी है या छुपा हुआ है, राई के दाने के बराबर भी या उससे छोटा भी कोई भी अमल जो है वो मिस नहीं होगा। वो सारे का सारा जो है वो लिखा जा रहा है, या लिखा गया है, जो जिसको तुम्हारे सामने फिर रिकॉर्ड की शक्ल में पेश किया जाएगा क़यामत के दिन। इन्नल मुत्तकीना, हाँ, ये तो बात थी उन लोगों की जिन्होंने इनकार किया, या जो जिद और हठधर्मी पर बड़े अड़े रहे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ईमान लेकर आए पिछली कौमों में भी, और इस कौम में भी, यानी हजरत कौम यानी क्रैश मक्का जो है, उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईमान लेकर आए, जो मुत्तकी हुए। तो उन मुत्तकियों के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर, कि बेशक मुत्तकीन जो हैं जिन्होंने अल्लाह का तकवा इख्तियार किया, वो बागात में और नहरों में होंगे। यानी उनको जन्नत और अच्छा अजर जो है बेहतरीन किस्म का बागात और नहरों में के बीचों बीच उनको मुकाम जो है वो मिलेगा। फी मक़अदिन सिद्क़, फी मक़अदि सिद्क़िन, मुकाम में इज्जत में, या इज्जत वाले मुकाम या इज्जत वाली जगह में होंगे वो, इंद मलिका, बादशाह के पास, मुक़तदिर, जो कि निहायत कुदरत रखने वाला है। निहायत कुदरत रखने वाला जो बादशाह है अल्लाह, उसके यहाँ एक इज्जत वाली जगह पर या इज्जत वाले मुकाम पर वो लोग सारे होंगे जो कि मुत्तकी हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला का तकवा जो है वो अख्तियार किया हो गया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये सूरह मुबारक जो है ये भी मुकम्मल हुई। दुआ करते हैं कि हमारे मेरे कहने में, हमारे सुनने में, समझने में कोई ऊंच नीच का कमी बेशी या कोई इस तरह के मामलात हैं, अल्लाह ताला तो हमें माफ़ फरमाए, और हमें सही समझ के साथ साथ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी नसीहत की हैं। और ख़ासकर इसमें जो रिपीट हुई दो तीन दफ़ा आयत, कि ये कुरान जो है इसको हमने, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आसान कर दिया नसीहत हासिल करने के लिए, कोई है इसके जो नसीहत हासिल करे। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे और हिम्मत दे कि हम इससे नसीहत हासिल करके अपनी इस्लाह कर सकें और अपने मामलात को दुरुस्त कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, कुछ अगर इजाफा है तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जी, इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह, दुआ में ज़रूर याद रखें सबको। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो हमारे सारे मामलात में। अल्लाह ताला ख़ास मदद, ख़ास हमारी रहनुमाई करे, और ख़ास हमारे ऊपर फजल करम करे, हमारे वालदैन को
اور باقی جتنے ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور دنیا میں ان کے معاملات جو ہیں ان کو آسان کرے، ان کی نیک اور جائز حاجات اور خواہشات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، اور اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا بھی رزق دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم آخرت بھی کما سکیں، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بزرگ اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔